ایکسکلوسیو خبر کبوتر بھیجے ہوئے تھے ہم نے پچھلے 2-3 دن سے. پاکستان کے ایک بڑے مشہور اینکر ہیں, پنڈی کے ساتھ آپارا کے ساتھ بڑے گہرے مراسم رہے ہیں. ان کو بتایا گیا جی آپ ایک بہت بڑی غلطی کر بیٹھے ہیں اپنے پروگرام کے اندر. ملاقات ہوئی بہت بڑی ہستی سے, ان کو جا کے انہوں نے کہا میں نے معافی دے دی. کبوتر تاریخ بھی لے کر آیا. اگر میرے مسائل حل ہو جائیں, اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور خان صاحب کے درمیان جو گیپ آ گیا ہے, میں اس کے اندر بھی جو ہے وہ معاملہ ٹھیک کر دوں گا. ف سے فواد اور ف سے فاروق ستار فوج کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. اس کا مطلب ہے دوسری سائڈ سے تالی نہیں بج رہی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, بڑی ہی ایک ایکسکلوسیو خبر اس ویلاگ کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. کبوتر بھیجے ہوئے تھے ہم نے پچھلے 2-3 دن سے. اب ہم بغیر بتائے بھی بھیج دیتے ہیں بھائی, اعلان نہیں کرتے, ہم بغیر بتائے ہم ان کو روانہ کر دیتے ہیں یہاں پہ. کیونکہ اب بھیجنا نا, کبوتر بھیجنا آسان ہو گیا ہے. فوگ شو ختم ہو گئی ہے. پہلے ہمیں یہاں سے پنڈی, اسلام آباد, ان جگہوں کے اوپر بھیجنے پڑتے تھے. فوگ کی وجہ سے ہمیں احتیاط کرنا پڑتا تھا. رات کے وقت نہیں بھیجتے تھے, کبوتر غائب بھی نہ ہو جائے. یہاں پہ کبوتر غائب بھی ہو جاتے ہیں. تو اب ہم جو ہے بغیر بتائے فوراً ان کو بھیجتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ جناب فوراً خبر لے کر آؤ. تو بڑی انٹرسٹنگ ایک خبر جو ہے پاکستان کے ایک بڑے مشہور اینکر کے حوالے سے جو ہے وہ ایک خبر آئی ہے. اور دل تھام کے آپ نے بیٹھنا ہے, کیونکہ بڑی انٹرسٹنگ چٹپٹی خبر ہے. بڑی چٹپٹی خبر ہے کہ وہ کر کیا رہا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن اس سے پہلے کچھ 1-2 خبریں ذرا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے. اس کے بعد آپ نے کہانی پوری سننی ہے, ویڈیو اینڈ تک دیکھنا ہے. آپ نے مزہ نہ آئے تو پیسے واپس, ٹھیک ہے؟ تو تسی میرے کہڑے پیسے دیں ہو. خیر, لیکن خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. سب سے پہلے ایک بری خبر وہ یہ ہے کہ جناب وفاقی حکومت نے IMF کی شرائط پوری کرتے ہوئے گیس کی قیمتوں میں بڑا اضافہ کر دیا ہے. اور گیس کی قیمتوں میں 16.16% سے 124% تک اضافہ کیا گیا ہے. 50 کیوبک میٹر تک گیس استعمال کرنے والے گھریلو صارفین اضافے سے مستثنیٰ ہوں گے. 100 کیوبک میٹر گیس استعمال کرنے والے گھریلو صارفین کے لیے قیمت میں 16.6% اضافہ کر دیا گیا ہے. اور 100 کیوبک میٹر گیس کی قیمت 300 روپے سے بڑھا کر اب 350 MMBTU جو ہے وہ کر دی گئی ہے. تو بہرحال او تانوں بل جو آئے گا نا تو پٹاخہ بج جائے گا تھوڑا انشاءاللہ. وہ میرا بھی بجے گا اور آپ کا بھی پٹاخہ بجے گا. آپ بس انتظار کیجئے. مجھے صرف آپ کو یہی خبر بتانی تھی. ظاہری بات ہے یہاں پہ کون MMBTU جو ہے اس کو دیکھ کے گیس استعمال کرتا ہے. لوگ اس طرح تھوڑی کرتے ہیں. تو آپ کو خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کی کھال اتارنے کے لیے, جس طرح میں نے کہا تھا نا کہ IMF کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ طے کرنے کے لیے کھال اتارنا آپ کی بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے آپ تیار ہو جائیے. ابھی تو آپ کو 170 ارب روپے کے ٹیکسز نے بھی جھٹکا مارنا ہے. آقا بجلی کا جھٹکا جو ہے وہ زور سے لگے گا آپ کو. اچھا, فواد چودھری صاحب کے حوالے سے بھی انٹرسٹنگ خبر ہے, لیکن میرے خیال میں اینکر صاحب کے اوپر پہلے آ جائیں. ٹھیک ہے جی, اینکر صاحب کے اوپر. اچھا, کہانی یہ ہے کہ پاکستان کے ایک بڑے مشہور اینکر ہیں. وہ آج سے چند ماہ پہلے فارغ ہو گئے. اب جب وہ فارغ ہو گئے تو اس کے بعد ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے, ہماری انڈسٹری کے اندر ہی بڑا مشہور ہے یہ, کہ بڑی دیر سے ان کے جو ہے وہ پنڈی کے ساتھ اور آپارا کے ساتھ بڑے گہرے مراسم رہے ہیں. بہت گہرے مراسم. اور ماضی کے اندر جو ہے وہ ان کی لائن ہی لیا کرتے تھے ماضی کے اندر. لیکن پھر ظاہری بات ہے بہت سے ہمارے پاکستان کے صحافی بھائی, اینکر پرسن, تتر بتر اینکرز اور اس طرح کے بہت سے لونڈے لپاڑے جو ماضی کے اندر لائنیں لیا کرتے تھے, جب لائنیں چینج ہوئیں اور ان کو بتایا گیا کہ بھائی یہ والی لائن نہیں لینی اب, تو انہوں نے جو ہے وہ ان سے کہا گیا کہ بھائی اب یہ والی لائن لینی ہے. ان میں سے کچھ مان گئے, کچھ نہیں مانے. تو یہ اینکر صاحب بھی جو ہیں وہ کچھ حد تک انہی میں سے تھے. لیکن یہ فرنٹ رو کے نہیں تھے. مطلب ان کو نہ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کی کرا, کیونکہ دماغ جو تھا وہ ان کے ساتھ تھا, دل جو تھا وہ ان کے ساتھ تھا. بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے نا, بہت مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اب ہوا کیا, بہرحال میں کٹ اٹ شارٹ, بڑے وہ نوکری سے فارغ ہوئے, مطلب آج سے چند ماہ پہلے. اب ہوا کیا کہ پہلے تو انہوں نے سوچا کہ ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا, معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. انہوں نے بھاگ دوڑ شروع کی. اس بھاگ دوڑ میں عمران خان صاحب سے ملنا بھی شامل تھا. عمران خان صاحب کے ملنا ملانا بہت, تو لیکن بات نہیں بن رہی تھی. پھر الٹیمیٹلی ان کو, کیونکہ ظاہری بات ہے تعلقات تو تھے, پنڈی کے ساتھ تعلقات تو بڑے گہرے تھے,
ان کو بتایا گیا جی آپ ایک بہت بڑی غلطی کر بیٹھے ہیں اپنے پروگرام کے اندر، تو جب تک آپ وہ ٹھیک نہیں کریں گے معاملات حل نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اس کے اوپر کام شروع کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد ان کی ایک فنکشن میں ملاقات ہوئی بہت بڑی ہستی سے۔ ان کو جا کے انہوں نے کہا مینوں معافی دے دیو، مینوں معافی دے دیو۔ تو وہ اس ہستی نے کہا جی کس بات کی؟ انہوں نے کہا جی وہ میں نے ایک غلطی کر دی تھی۔ اچھا وہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جن سے وہ معافی مانگ رہے تھے اس غلطی کے بارے میں ان کو خود بھی نہیں پتا تھا، مطلب ان صاحب کو پتہ ہی تھا کہ کس بات پہ ان سے معافی مانگی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کوئی ایسی بات نہیں ہے، مطلب مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا اس بارے میں۔ بہرحال انہوں نے کہا بہرحال جب تک آپ یہ چیز نہیں کریں گے تب تک میرا مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ایوری تھنگ از فائن، کوئی ایسی بات نہیں۔ انہوں نے کہا چلو اے کامتے ہوئے۔ پھر انہوں نے دوبارہ پنڈی اور آپ پارا کے دروازے کھٹکھٹائے کہ جی میں معافی مانگ لی، دھیان دیو دستے شفقت نہ ہٹائیں سر پہ سے۔ لیکن کہانی نہیں بنی، پھر بھی نہیں بنی۔ پھر تاریخ اب دینے لگا ہوں میں، ٹھیک ہے، کیونکہ کبوتر تاریخ بھی لے کر آیا۔ جنوری کے آخری ہفتے میں لاہور میں چھاونی کے علاقے میں ایک 4 گھنٹے کی ملاقات ہوتی ہے۔ 4 گھنٹے کی ملاقات، بڑی طویل ملاقات، اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ یہی ایشو ڈسکس ہوتا ہے کہ بھائی جان تاری مہربانی۔ اچھا لیکن اس کے اندر نا کچھ چیزیں پریزنٹ بھی کی جاتی ہیں کہ اگر میرے مسائل حل ہو جائیں تو میں بہت سے مسائل جو ہے وہ حل کرا دوں گا، اور یہ بھی آفر کی جاتی ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور خان صاحب کے درمیان جو گیپ آ گیا ہوا ہے میں اس کے اندر بھی جو ہے وہ معاملہ ٹھیک کر دوں گا۔ یہ آفر کی گئی کہ ہمیں بڑھ کے جو ہے وہ اس معاملے کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ اس کے بعد وہ خان صاحب کے پاس دوبارہ گئے، دوبارہ ملاقات کی۔ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ ایکچولی جو کمٹمنٹس کی ہوئی تھی کہ میں میڈیٹر کا کردار ادا کرتا ہوں اور آپ کے مسائل اسٹیبلشمنٹ کے خان صاحب کے ساتھ جو ہوئے ہیں اس کو حل کرتے ہیں، یہ بات خان صاحب کو کہی کہ نہیں، کہ مجھے اس بات کا نہیں پتا۔ البتہ یہ گلا ضرور کیا گیا، یہ بلکہ گلا تو نہیں، درخواست کی گئی کہ میں نے کسی چینل تک درخواؤ نا ایت کام کرو۔ اس کے بعد خان صاحب کے ایک بڑے پسندیدہ چینل کے اوپر ایک فون کال جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا کچھ کریں۔ اب اس میں ایک مسئلہ تھا، اس درخواست میں ایک مسئلہ تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ جس جگہ کے اوپر وہ صاحب جانا چاہ رہے تھے وہاں پہ آلریڈی جو اینکر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس پروگرام کی ان کی بہت اچھی ریٹنگز ہیں، بہت اچھی ریٹنگز ہیں ان کی۔ تو ایک چلتا ہوا پروگرام کس طرح بند کیا جائے ان صاحب کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے؟ ہماری کبوتر نے ہمیں یہ بھی بتایا، جو کہ اس چینل تک کے اندر تک گیا، وہ چینل کے اندر نا اڑتا ہوا دفتر کے اندر جا کے تو مینجمنٹ کے دفتروں کے اندر سے بھی ہو کے آ گیا پتہ کرانے کے لیے کہ بھائی کیا سٹوری ہے۔ انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ جس جگہ پہ یہ آنا چاہ رہے ہیں، میں مثال کا میں چھوٹی سی اگزامپل آپ کو، میں ان کی بات یہ کیس ڈفرینٹ ہے۔ ایک ایگزامپل، شاہ زیب خان زادہ ہیں، جیو کے اوپر ماشاءاللہ پروگرام کرتے ہیں، یا حامد میر صاحب ہیں جیو کے اوپر پروگرام کرتے ہیں، اچھا بڑا فرسٹ کلاس پروگرام کرتے ہیں، ریٹنگز آتی ہیں، اچھی ریٹنگز آتی ہیں۔ تو اب ان کو کسی اور کو اکوموڈیٹ کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، اکوموڈیٹ، ٹھیک ہے، اکوموڈیٹ کرنے کی خاطر آپ حامد میر کو یا شاہ زیب خان زادہ کو ہٹا دیں گے ایم ہی بلا وجہ؟ ایک چلتی گاڑی جو ہے اس کو ہٹا کے، فرسٹ کلاس گڈی چل رہی ہے، انہوں سائڈ تے ہٹا کے تسی ایک دوجا بندہ لے۔ تو ابھی جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ میرے آج سے 2 گھنٹے پہلے تک کی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، جو آخری کبوتر میرے پاس لینڈ کیا ہے نا اس نے میرے پاس یہ خبر دی ہے کہ مینجمنٹ جو ہے نا وہ بڑی کشمکش میں ہے، کیونکہ ڈیمانڈ جو آئی ہے اس اینکر کے لیے
وہ آئی ہے تحریک انصاف سے، اور اس چینل کے لیے تحریک انصاف کو نہ کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اسے کھبی جائیے یا اسی سجے جائیے، کی کریے؟ جڑا اینکر آلریڈی پروگرام کر رہا ہے وہ بڑی اچھی ریٹنگ لے کے آ رہا ہے، لیکن اب خان صاحب کو بھی ناراض نہیں کر سکتے، تو اس مشکل کے اندر وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو اینکر صاحب ہیں جو نوکری ڈھونڈ رہے ہیں، انہوں نے پنڈی اور آپ پارا کا کون سا دروازہ نہیں کھٹکھٹا دیا ابھی تک ہماری اطلاع کے بنا۔ ہمارے پاس تو خیر ان دفتروں کی بھی انفارمیشن ہے کہ کدھر کدھر گئے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے، لیکن ان کو ان میٹنگز کے اندر یہ سمجھایا بھی گیا کہ بھائی آپ ذرا اپنی لائن کو درست کریں۔ اچھا، پھر میری نا ایک بات ہوئی ایک تیسرے فریق سے، اس سے بات ہوئی، میں نے کہا یار ایشو کیا ہے، ایسے کون سی بات ہے؟ انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ ایشو اس لیے نہیں ریزالو ہو سکتا کہ یہ جو اینکر پرسن ہے ان کے دل میں کہیں دور، آپ سوچے کتنی دور، یہ گانا بھی تھا ایک بار، آپ کو یاد ہے، بڑا مشہور گانا تھا، دور۔ اچھا خیر، گل کدھر اور چلی جائے گی، میں سنگر بن جانا کسی دن۔ تو ان کے دل میں کہیں دور جو ہے وہ اگلا الیکشن لڑنے کی بھی چاہ ہے، اور ظاہری بات ہے وہ خان صاحب کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑنے کی چاہ ہے۔ تو جب ایسی چاہت ہو الیکشن لڑنے کی تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ پارا کو اور پنڈی کو بھی ساتھ ساتھ منائیں۔ جب آپ کے دل میں ایسی خواہشات ہو، پھر آپ کو نوکری ان کے تھرو چاہیے، ٹکٹ بھی ان کے تھرو چاہیے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی میں آپ کے معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حل کرا دیتا ہوں۔ جبکہ ہماری اطلاعات کے مطابق اسٹیبلشمنٹ جس طرح پہلے ان کو سپورٹ کیا کرتی تھی ایک زمانے میں، مطلب اس حد تک سپورٹ کیا کرتی تھی کہ ان کی نوکریاں لگانے کے اندر بڑا اہم کردار ادا ہوتا تھا، تو وہ اب جب وہ فون کرتے ہیں اس کام کے لیے تو ان کو جواب آتا ہے، بی بی کہتی ہے، فون کر دیں تو بی بی کو کہتی ہے آپ کے پاس مطلوبہ سہولت موجود نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے، تو اس لیے خان صاحب کا در جو ہے وہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے کہ جی ہاں جی تہاڈی مہربانی تسی کچھ کرو۔ تو یہ کہانی ہے۔ ویسے تو اب ظاہری بات ہے آپ سب سے پہلے پوچھیں گے، سب سے بڑا سوال اس ساری کہانی کے بعد، بھائی کس کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کے اوپر چھوڑا ہم نے یہ کامنٹ سیکشن کے اندر نا، آپ ذرا وہ مرحوم ڈاکٹر عامر لیاقت کہا کرتے تھے نا، مسلمانوں تکا لگاؤ، تو اب وہ تکا آپ لگائیں، سارا کام اسی تو نہیں کرنا نا۔ آپ کو میں نے نام بتا دیا تو ساڑھا کبوتر مارا جائے گا رستے میں جو ہے، بھائی وہ پنڈی اور آپ پارا جاتا ہے، تھلوں کسی نے گولی مار دی تو پھر نہ کرے نا، اس طرح نہ کرے، تو تھوڑا جا تکا تسی لگاؤ۔ سٹوری اسی طرح دستی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اگر وہ جو چینل بیچارہ کھبے اور سجے کے بیچ میں پھنسا ہوا ہے، اگر وہ اینکر اس کو نوکری مل گئی تو آپ کو خود ہی نظر آ جائے گا عنقریب کہ اوہو منصور علی خان نے فلاں دن جو ہے ویلنٹائن ڈے والے دن جو ہے یہ خبر دی تھی، یا دن بھی یاد رکھ لیجیے گا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ فواد چودھری صاحب جو ہے وہ محمد مالک صاحب کے شو کے اندر کل رات کو تشریف لائے ہوئے تھے، اور ف سے فواد اور ف سے فاروق ستار، مطلب بالکل وہ والا کردار لگ رہا تھا۔ محمد مالک صاحب کو کہتے ہیں سائفر ایک حقیقت ہے، اے لائن جیڑی ہے نا، سائفر ایک حقیقت ہے، یہ اپنے سارے لونڈے لپاڑوں کو بھی دی ہوئی انہوں نے، سائفر ایک حقیقت ہے۔ عمران خان نے رجیم چینج سے متعلق کوئی نئی بات نہیں کی ہے، بالکل، خارجہ پالیسی کے فیصلے کرنا جمہوری حکومت کا کام ہے۔ روس یوکرین جنگ میں عمران خان غیر جانبدار رہنا چاہتے تھے، اچھا جی، عمران خان روس یوکرین جنگ میں آپ غیر جانبدار رہنا چاہ رہے تھے، تو بھائی جان جب یہ حملہ ہوا تھا ادھر بیٹھے ہوئے کیا کر رہے تھے آپ اس طرح غیر جانبداری دکھا رہے تھے اپنی۔ عمران خان کے نقطۂ نظر سے فوج کا نقطۂ نظر ہے کہ فوج ایک منظم ادارہ ہے، فوج اور سویلین ادارے مل کر کام کرے تو نتائج اچھے ہوتے ہیں۔ افغانستان کے معاملے پر بلاول بھٹو اور شہباز شریف کو کچھ معلوم نہیں، ظاہری گل ہے، میرے علاوہ سارے گدھے ہیں۔ بلاول بھٹو نے افغانستان کا ایک بھی دورہ نہیں کیا، جی دورہ کرنا بہت ضروری ہے۔ جو بائیڈن بھی جب تک افغانستان نہیں آئے گا اسے کیا پتا کیا ہوتا ہے، اور نریندر مودی کو بھی جانا چاہیے افغانستان، کیونکہ ورلڈ لیڈرز کے لیے جب تک آپ جگہ پہ نہیں جائیں گے نا تب تک آپ کو وہاں پہ رکشے کے ریٹ کا کیا پتہ لگے گا کہ وہاں پہ رکشے کے ریٹ کیا ہیں، یا وہاں پہ کوک کتنے کی بکتی ہے نا۔ بہت اچھے۔ افغانستان کے معاملات کو عمران خان سے بہتر کوئی نہیں جانتا، وہ تو ظاہری گل ہے۔
عمران خان وہ افغانستان کے معاملات طالبان نہیں اتنی اچھی طرح جانتے جتنا خان صاحب جانتے ہیں. حامد کرزئی کو کخ نہیں پتا تھا اس سے پہلے, ہے نا, کسی کو بھی نہیں پتا تھا بالکل. گلب الدین حکمت یار سارے کے سارے فارغ, عمران خان سے بہتر کوئی نہیں جانتا. افغان طالبان کی قیادت عمران خان کی عزت کرتی ہے. ہاں جی بالکل, اگر اتنی عزت کرتی ہے تو پھر ان سے کہیں ذرا ان کو سمجھا دیں کہ بھائی جان آپ کے یہاں سے جو در اندازی ہوتی ہے پاکستان کے اندر, اور یہ جو ٹی ٹی پی کو سپورٹ کیا جاتا ہے اس کو سپورٹ کرنا بند کیا جائے. تو یہ خان صاحب کریں نا, یہ جرت کریں اتنی. اے پی سی میں آگے ذرا بڑا انٹرسٹنگ ہے, اے پی سی میں شرکت کے لیے تیار ہیں, انہوں نے بلایا ہی نہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ اسد کیسر صاحب آلریڈی ویڈیو پہ کہہ چکے ہیں کہ ہاں جی مجھے فون کر کے بلایا گیا تھا. کس طرح بلائیں, چوائس اب کس طرح تھا دسی, ان کو طریقہ دسو. وہ شادی والے کارڈ آتے ہیں جس پہ گلٹر ہوتا ہے, وہ تسی کھول کے ویکھو نا تو ہاتھاں سے ساری وہ چمک لگ جاتی ہے. وہ جائے کارڈ بنا کے دئیے تانوں. آپ ذرا ان کی ایگوز دیکھیے کہ کس قسم کی ہیں کہ جی ہمیں تو ابھی تک صحیح طرح بلایا نہیں. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ نا اپنے ویلاگ کے اندر کہا تھا کہ ناراض رشتہ دار جو ہوتے ہیں نا, جو نخرے کرنے والے ہوتے ہیں, جنہوں نے ہر دفعہ جا کے کسی شادی بیاہ ایون جنازوں کے اوپر بھی نہیں چھوڑتے, وہ وہاں پہ بھی ان کی ناراضگیاں نہیں ختم ہوتی. یہ وہ والی حرکتیں ہیں. انہوں نے کہا کہ جی فوج کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں, تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. اس کا مطلب پتہ کیا ہے, کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یہ کہہ رہے فوج کے ساتھ کام کرنے کے تیار ہے, تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. اس کا مطلب ہے دوسری سائڈ سے تالی نہیں بج رہی. میں اللہ کی قسم ابھی ایک بڑی عجیب سی بات کرنے لگا تھا, لیکن مجھے یاد آیا کہ نہیں, مطلب ایسی بات نہیں کرنی ہے. آپ وہ کہہ رہے ہیں تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر نہ ہو تو نہیں بجتی یا بج جاتی ہے, تو دوسری سائڈ سے تالی نہیں بج رہی, اس کا مطلب ہے. انہوں نے کہا آرمی چیف چاہیں گے تو ہی عمران خان ان سے ملیں گے, زبردستی دفتر کے باہر جا کر تو نہیں بیٹھ سکتے. یہ بھی حقیقت ہے. اس کا مطلب ہے کہ آرمی چیف بالکل نہیں ملنا چاہ رہے. اس کا سب یہی مطلب ہے کہ بالکل کوئی لفٹ نہیں ہو رہی وہاں سے. فیصلہ آرمی چیف نے کرنا ہے عمران خان کے ساتھ ان کا تعاون کتنا ضروری ہے. وہ میرے خیال میں کافی حد تک تو لگ ہی رہے ہیں ان کی باتوں سے, یا اگر وہ ملاقات نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا تعاون ان کو ضروری لگتا ہی نہیں ہے. 3 بار ڈی جی ISI آرمی چیف کو بتایا گیا عمران خان آپ کو ڈسمس کر رہے ہیں. میں نے عمران خان کو بتایا تو انہوں نے کہا یہ احمقانہ باتیں کون کر رہا ہے, آرمی چیف کے علاوہ پاکستان میں چیزیں نہیں چلتی, سسٹم کے ساتھ چلنا ہے تو آرمی چیف کے ساتھ بیٹھنا ہی پڑے گا. ہاں, اب یہ ساری باتوں کا کیا مطلب ہے؟ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. آرمی چیف چاہیں گے تو عمران خان سے ملاقات ہوگی, اور سسٹم کے ساتھ چلنا ہے تو آرمی چیف کے ساتھ بیٹھنا ہی ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. مسئلہ پتہ کیا ہے, پرابلم کیا ہے چوئی صاحب؟ مسئلہ یہ ہے کہ موجودہ آرمی چیف کو بھی اس بات کا پتہ ہے, ایک کہ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ آرمی چیف نہ بنے. 2, ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ جو کچھ آپ جنرل باجوہ کے ساتھ کر رہے ہیں نا, کل کو ان کے ساتھ بھی یہی کریں گے آپ. کل کو جس دن یہ ریٹائر ہوئے آپ نے یہی حال ان کا بھی کرنا ہے جو آپ نے جنرل باجوہ کے ساتھ کیا تھا. ٹھیک ہے, وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے سابقہ چیف جو ان کے سینئر بھی تھے ان کا جو حال دیکھ رہے ہیں آپ کی زبانوں سے, کہ وہ گریڈ 22 کا افسر اور اس طرح کی جو گفتگو سن رہے ہیں وہ, تو ظاہری بات ہے یہ وہ آنکھیں بھی رکھتے ہیں ماشاءاللہ, کان بھی ہیں ان کے, تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا حال کرتے ہیں اگلے کا. اور ابھی تو اس جنرل باجوہ کے جتنے احسانات ہیں آپ کے اوپر, اس کے بعد آپ ان کا یہ حال کر رہے ہیں, تو احسانات کے حوالے سے تو جنرل عاصم منیر کا تو کوئی اب تک احسان ہی نہیں آپ کے اوپر, ہے نا. تو ابھی جن کا احسان نہیں ہے ان کا آپ کیا حال کریں گے؟ تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ جاتی ہیں بھائی. یہ روز کی آپ کو اس بات کا پتہ ہے نا, مطلب مجھے بتا جو چوئی صاحب تم دسنے کی لوڑ ہے, تسی آپ اس فیلڈ کے کھلاڑی ہے کہ روز رات کو رپورٹیں جاتی ہیں نا, رپورٹیں جاتی ہیں کہ نہیں جاتی ہیں انٹیلیجنس کی, اور ڈائریکٹ اوپر تک جاتی ہیں کہ آج کی پلس یہ ہے. پلس رپورٹ جاتی ہے کہ نہیں؟ کیا ہوتی ہے پلس رپورٹ؟ چوئی صاحب اچھی طرح جانتے ہیں تسی, آپ کو پتہ ہے پلس رپورٹ کہاں سے بنتی ہے. تو پلس رپورٹ نہیں جاتی ہوگی کہ آج فلان لیڈر نے یہ بات کی تو فلان لیڈر نے وہ بات کی. تو تالیاں بجوانی ہے نا اگر, تو اس کے لیے سب سے پہلے زبانوں پہ کنٹرول کرنا پڑے گا, پھر تالی بجے گی, ورنہ تالی نہیں بجنی. ٹھیک ہے, اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.